إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. اے نبی جی، ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک اصحاب کہف کا قصہ بیان کریں گے۔ یقیناً وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لا رکھا تھا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید ترقی عطا فرمائی، اور ہم نے ان کے دلوں کو جمائے رکھا جب وہ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور معبود کو نہیں پوجتے، ہرگز نہیں پوجیں گے۔ اس وقت تو ہم بڑی بیجا بات کہنے والے ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جو ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا رکھے ہیں، کیوں یہ لوگ اپنے دیگر معبودوں پر یہ ایک واضح دلیل نہیں لاتے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ عزیزان محترم، سورہ کہف کی دوسرے رکوع کی یہ چند آیتیں ہیں۔ کہف کہتے ہیں عربی میں غار کو۔ غار مطلب ایسا راستہ جو دو پہاڑیوں کے درمیان بنا ہوتا ہے، بالکل سرنگ کے مانند۔ چونکہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کا تذکرہ ذکر کیا ہے، تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ کہف رکھا۔ یہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کفار اور قریش کی طرف سے چند لوگ آئے سوالات کو لے کر۔ ان لوگوں کے علم میں یہ بات تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے درمیان پلے ہیں، بڑے ہیں، ان کی جوانی کو ہم نے دیکھا ہے، یہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے، اس لیے ہم خود لوگ اپنی امانتیں لے جا کر ان کے پاس رکھتے ہیں، یہ خیانت نہیں کرتے، انہیں امین اور صادق کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں وحی ہے، کلام اللہ ہے، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیا کیا جائے؟ قریش نے مل کر مشورہ کیا۔ مشورے کے بعد چند لوگوں کو مدینہ بھیجا۔ ابھی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مکی دور تھا، ہجرت سے پہلے کا دور۔ مدینہ اس لیے بھیجا کہ یہودی جو بڑے بڑے عالم ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے، تورات ہے، کفار اور قریش کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ان سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ چند لوگ قریش اور کافروں کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق جانکاری کے لیے مدینہ آئے۔ مدینے میں یہودی جو تھے ان کے بڑے بڑے عالموں کے پاس، قادریوں کے پاس یہ مسئلہ لے کر آئے کہ یہ ہمارے درمیان پلے بڑے ہیں، ہم نے ان کی جوانی اور ان کے بچپنے کو دیکھا ہے، ہم انہیں جھوٹا نہیں کہہ سکتے، کوئی مانے گا نہیں، ہم انہیں جو ہے خیانت کرنے والا نہیں کہہ سکتے، کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن ان کی بات یہ ہمیں ہضم نہیں ہوتی جو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، تمہارے کتابوں میں، تورات میں، انجیل وغیرہ میں تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے پاس کتابیں ہیں، تو اس کا کوئی حل موجود ہے، اس کو پیش کرو۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً
وہ تو سچے رسول ہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی تسلی کے لیے ہم 3 سوالات تمہیں بتاتے ہیں۔ وہ 3 سوال تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، اور یاد رکھنا اگر وہ 3 سوال کے جواب دے دیتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اگر وہ 1 سوال کا جواب بھی نہیں دیتے پھر بھی وہ جھوٹے ہیں۔ وہ اکثر سوال کا جواب دیں، 2 کا جواب دیں، 1 کا جواب نہ دیں، کم از کم 2 کا جواب دیں۔ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، اور نبی کو ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں جا کر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس لیے 3 سوالات لے کر جاؤ، اکثر سوالوں کے جواب ان سے حاصل کرو۔ وہ 3 سوالات یہ تھے: نمبر 1، روح کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2، ان نوجوانوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے غار میں رات گزاری تھی، غار میں پناہ دی تھی، غار میں چھپ گئے تھے، وہ نوجوانوں کا کیا قصہ ہے؟ اور نمبر 3، وہ کون سے بادشاہ ہیں جنہوں نے مشرق سے سفر کیا، مغرب تک سفر کرتے چلے گئے اور سارے ملکوں کو، سارے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے چلے گئے، سب جگہ اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کے جھنڈے کو لہرا دیا؟ اس بادشاہ کا کیا تذکرہ؟ اب یہ لوگ قریش 3 سوالات لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ سوالات کیے، چونکہ اس وقت تک اللہ کے نبی علیہ السلام پر روح کے بارے میں کوئی وحی نہیں آئی تھی، اور وہ نوجوانوں کے بارے میں کوئی قصہ آپ کے علم میں نہیں تھا، اور وہ بادشاہ جس نے مشرق سے مغرب تک دنیا کے اس کونے سے اس پار چلا گیا تھا، اس کا بھی کوئی آپ علیہ السلام کو علم نہیں تھا۔ آپ نے کہا میں کل بتاؤں گا۔ آپ علیہ السلام کو وحی کا انتظار تھا، لیکن روایتوں میں آتا ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے اس کہنے پر بھی امت کو ایک سبق دینا تھا۔ نبی سے تو غلطی تو دور کی بات ہے، بھول بھی نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ماننا ہے، نبی سے بھول بھی نہیں ہو سکتی، غلطی تو دور کی بات۔ آپ علیہ السلام نے اتنا فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ روایتوں میں آتا ہے آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ کی جانب سے اس سلسلے میں بھی ہدایت آ گئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے نبی جی، آپ دراصل امت کو یہ حکم تھا، قیامت تک آنے والی امت کو، کہ تم میں سے جو کوئی بھی یہ وعدہ کرے کہ میں کل کے دن یہ کام کروں گا، کل کہوں گا، کل بتاؤں گا، تو تمہیں چاہیے کہ تم انشاءاللہ کہو، وَلَا تَقُولَنَّ، کسی چیز کے بارے میں ہرگز یہ مت کہو کہ کل کہوں گا، کل بتاؤں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اللہ چاہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ گویا کہ بھلا دیا تھا، آپ نے نہیں کہا انشاءاللہ۔ دوسرے دن آئے وہ قریش، آپ نے کہا تھا کہ ہم کل بتائیں گے ہمارے سوالات کے جوابات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وحی کے انتظار میں، وحی نہیں آ رہی ہے، 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 1 ہفتہ ہو گیا، 15 دن ہو گئے، بعض روایتوں میں آتا ہے 40 دن ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کی بے چینی بڑھ جاتی تھی۔ ایک وحی کے بعد دوسری وحی آنے میں تھوڑی تاخیر کیا ہوتی، آپ علیہ السلام آسمان کی طرف نظر کو اٹھاتے تھے، ادھر سے ادھر، کبھی غار پر کبھی پہاڑ پر چڑھا کرتے تھے، تاکہ آپ کو معلوم ہو، وحی کا آپ انتظار کیا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے 15 سے تقریباً 40 دن ہو گئے، ادھر کافر، ادھر قریش، کفار یہ آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ ہٹ جاؤ بس۔ کفار اور قریش آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے کہ تم نے کہا ہم کل بتائیں گے، کل بتائیں گے، یہ تم خواہ دعویٰ کرتے ہو کہ میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام بے چین ہو گئے۔ تقریباً 15 دن کے بعد یا 40 دن کے بعد الگ الگ روایتوں کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی آئی۔ سب سے پہلی یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کسی چیز کے بارے میں وعدہ کریں تو انشاءاللہ کہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ روح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ آپ کو اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے
کہ اللہ کی جانب سے یہ بھی حکم آتا، کوئی آیت اور وحی اترتی، اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم فرماتے اس آیت کو فلاں صورت میں رکھو، اس آیت کو فلاں رکوع میں رکھو، اس آیت کو فلاں پارے میں رکھو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ سورہ کہف سے پہلے ہے، سورہ بنی اسرائیل میں۔ آپ سے یہ لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ روح کو سمجھنا ان کے عقلوں سے اوپر کی چیز ہے، ان کی عقلیں روح کا صحیح معنوں میں تصور اور ادراک نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کو انسان یہ دعویٰ کرے میں سمجھ لوں گا، میری عقل میں اتنی کیپیسٹی، میری عقل میں اتنی قوت ہے کہ ہر چیز کی پیچھے، ہر چیز کا لاجک، یہ حکم ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، شریعت کا یہ حکم ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس طرح سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے اس میں کھرید، اس میں کھود کرنا، اس کے پیچھے لگ جانا، یہ انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ آپ بس انہیں اتنا سمجھا دیں روح اللہ کا ایک حکم ہے، جب تک اللہ کا حکم رہے گا وہ جسموں کے ساتھ رہے گی، اللہ کا حکم ختم، وہ جسموں سے جیسے ہی نکل گئی تو گویا کہ جسم کی موت روح پر ہے، روح کے ساتھ جسم کا تعلق ہے، جب تک جسم اور روح ملے رہیں گے اسے زندہ کہا جائے گا، روح جسم سے الگ ہو گئی تو اسے مردہ اور لاش کہا جاتا ہے۔ ان امر ربی، میرے رب کا ایک حکم ہے، اتنا بتا دیں۔ اور انہوں نے یہ کہا بھی تھا یہودی قریش کو، کافروں کو، کہ وہ ہر سوال کا جواب نہ دیں۔ اب یہ سوال ان کے سمجھ میں آیا نہیں، جواب روح کے متعلق صرف آپ نے یہ کہہ دیا میرے رب کا حکم، یہ ایک سوال کا جواب تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے سچے نبی ہونے کی دلیل ان کے سامنے آ گئی کہ ہاں واقعتاً ایک جواب ان سے نہیں ادا ہوا پورا، یہ سچے نبی ہو سکتے ہیں۔ پھر دوسرے دو سوالوں کے جواب اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک سوال کا جواب میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں۔ اصحاب کہف کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 2 سے 3 رکوع تفصیل سے ان کا واقعہ ذکر کیا، ان کے واقعے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے سورت کا نام بھی کہف رکھ دیا۔ وجہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان والے ان پر حالات کیسے بھی آئیں، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا انہم فتیۃ، وہ ایک نوجوانوں کی جماعت تھی، اسی لیے کہا جاتا ہے نوجوان کی عبادت، نوجوان کا ایک سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے افضل، بہتر اللہ تعالیٰ اس کا درجہ دیتے ہیں۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، 7 ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرماتے ہیں قیامت کے دن، اس میں وہ نوجوان بھی ہوگا جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا۔ اسی لیے جوانی کا سوال بھی ہوگا قیامت میں، ان شبابہ فیما افنا، کہاں اپنی جوانی کو تو نے گزارا، کہاں خرچ کیا۔ علماء فرماتے ہیں نوجوانوں سے شریعت 2 چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے، 2 چیزیں چاہتی ہے، ایک ہے عبادت اور ایک ہے خدمت، اور ہم میں سے بہت سارے یا تو دونوں چیزوں سے دور ہیں، بالکل دنیا داری میں اور دنیا ہوس پرستی میں، عیاشی میں، فحاشی میں، اللہ معاف فرمائے زنا کاری میں، حرام کاری میں، حرام خوری میں بہت سارے نوجوان مبتلا، یا تو ایک طبقہ ایسا ملے گا بالکل خدمت میں ہے، ہر ہمیشہ قوم و ملت کی خدمت، ہر ہمیشہ کچھ نہ کچھ قوم و ملت کے متعلق فکر کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، یہ بھی کافی نہیں ہے بلکہ اس پر نجات نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا پہلی چیز عبادت ہو، اس کے پاس بہت سارے تقاضے ہیں، شہوات ہیں، نفسانیات ہیں، اس کے خواہشات ہیں، ان سب کے باوجود وہ سب پر اپنے قدم کو، اپنے نفس کو رد کر، مار کر وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ والدین کی خدمت، اپنوں کی خدمت، بڑی عمر والوں کی خدمت، علماء کی خدمت، ان کی اطاعت، یہ ساری چیزیں نوجوانوں سے اللہ تعالیٰ طلب کرتے ہیں، شریعت کا یہ تقاضا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا انہم فتیۃ آمنوا، یہ ایسے نوجوانوں کی جماعت ہے جو ایمان لا چکی تھی۔ کہا جاتا ہے دقیانوس نامی ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ بڑا بت پرست تھا،
بڑا ظالم تھا، بڑا تعصب تھا۔ جیسے آج بھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ان کے تبصروں میں آتی ہے، بھائی مرکزی حکومت تو فلاں کی ہے فلاں کی ہے، ہمیں کچھ بھی کریں ہم کیا کریں، جب مرکز ان کا ہے وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی جواب دیا ہے۔ قرآن تو صرف 1400 سال پہلے والوں کے لیے نہیں تھا، قرآن تا قیامت ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم، پارہ نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ کے علم میں اور آپ کے معلومات میں یہ بات ہونی چاہیے کہ چند دن، چند سال، چند ایام پہلے یہ مصیبت، ایک آواز، ایک پکار اٹھی تھی، CAA NRC اس طرح کے نام کی۔ اس کی بنیاد اس بات پر تھی کہ یا تو وہ کفر کو اختیار کر لے مسلمان جو یہاں بسنے والے ہیں، یہاں پر ہم ہندو راشٹر بنا دیں گے، ورنہ تمہیں یہ ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا نظام، ایسی کایا اللہ تعالیٰ نے پلٹی کہ یہی لوگوں کو اور اوپر سے یہ آواز اور یہ حکم جاری کرنا پڑا کہ تم ملک تو چھوڑ کر جانا دور کی بات ہے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر مت نکلو۔ گھر سے باہر کوئی نہیں نکلے گا، گھر سے باہر نکلے گا تو ڈنڈے سے پٹائی کی جائے گی۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کی جانب سے کوئی سازش ہے، حالات کو جوڑیں، حالات کا موازنہ کریں، پہلے کیا کہا جا رہا تھا، بعد کیا کہا جا رہا ہے، پہلے اور بعد کی بات میں کتنا زمین آسمان کا فرق۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی قرآن میں کہ کافروں کا یہی کہنا تھا اپنے رسولوں سے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ آج کی بات نہیں ہے، 1400 سال پہلے کی بھی بات نہیں ہے، اس سے پہلے کی بات ہے کہ یہ کافر کہا کرتے تھے ایمان والے اور رسولوں سے کہ ہم تمہیں تمہاری زمینوں سے، تمہارے ملکوں سے، تمہارے گھروں سے نکال دیں گے، شرط یہ اگر رہنا یہاں پر ہے تو تمہیں أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تمہیں ہمارے مذہب میں واپس لوٹ کر آنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حالات آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے خوشخبری سنائی، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ۔ جو ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے، ایمان اس کے اندر جاگزی ہو جاتا ہے، ایمان کی حرارت اور چاشنی اس کے دل میں گھس جاتی ہے، وہ کسی بھی حال میں ایمان کو نہیں چھوڑتا۔ اسی کا یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو بیان کیا ہے۔ اس قصے کو بیان کرنے کا مقصد ان کے ایمان اور ان کی جو ثابت قدمی تھی، بلکہ تاریخ میں اور تفسیر میں یہ بات ملتی ہے وہ کوئی ایسے نہیں تھے فقیر قسم کے لوگ، بلکہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ بادشاہ، وزیر جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے عمائدین شہر، بڑے بڑے عہدوں پر فائز، ان کے باپ کا تعلق، ان کے خاندان کا تعلق بادشاہ سے بڑا قریبی تھا۔ جب بادشاہ نے ہر جگہ یہ بات چلائی، ہر ایک کو فلاں کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کی عبادت چھوڑنی ہے، سات لوگ اصحاب کہف کے 7 نوجوان ایسے تھے، تقریباً سارے اکثر علماء کا یہی قول ہے، 7 قسم کے لوگ تھے، 7 لوگ تھے جنہیں یہ بات ہضم نہیں ہوئی، جو توحید چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے ہمت کی اور حکمت سے جا کر بادشاہ کے سامنے دعوت بھی دی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، توحید کو سمجھایا، تبلیغ کی، عقلی طور پر سمجھایا اور کئی سارے دلائل کو سامنے رکھ کر سمجھایا۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں بادشاہ کے پاس سب کچھ تھا، پاور تھا، حکومت تھی، دبدبہ تھا، اس کے باوجود انہیں کچھ نہیں کہا، ظالم بادشاہ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا تعلق بڑے گھرانوں سے تھا، بڑے خاندان سے تھا، مالداری بھی تھی، ان کے پاس عہدہ بھی تھا، سب کچھ تھا، اس کے باوجود ایمان بھی ان کے دل میں اس طرح گھر کر چکا تھا۔ بادشاہ کو سوچنا پڑا میں اگر ان پر کچھ ایکشن اور ان کے خلاف کچھ کارروائی کرتا ہوں تو مجھے اور لوگوں کو بھی جواب دینا پڑے گا، اس لیے اس نے ان نوجوانوں کو مہلت دی، کہا کہ تمہارے پاس وقت ہے، تم اپنی سوچ پر، اپنی بات پر نظر ثانی کرو، سوچو۔ یہ نوجوان آئے، مشورہ کیا کہ یہاں تو کچھ ہماری بات گلنے والی نہیں ہے، دال گلنے والی نہیں ہے، چلو کہیں ایسا نہ ہو آگے چل کر ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے خطرہ نہ بڑھ جائے، ہم یہاں سے ہجرت کرتے ہیں۔ وہ اس شہر کو چھوڑ کر چلتے رہے اور تھک ہار کر پہاڑ کے غار میں پہنچے، اور وہاں تھکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نیند کو ان پر مسلط کیا، سو گئے۔ کتنے سال
سوئے رہے، اس میں مختلف روایتیں آتی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے فَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، 308 یا 309 برس وہ سوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سونے کی بھی عجیب و غریب حالت بیان کی، ایسے سو رہے تھے تحسبهم ایقاظا، اے نبی جی آپ اگر انہیں دیکھتے تو ایسا محسوس ہوتا وہ جاگ رہے ہیں، آنکھ کھلے ہوئے ہیں، اور بالکل جو ہے سونے والے کے اعضاء، اس کے بدن کے اعضاء پارٹس جس طرح ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ہاتھ آدمی اٹھائے ہاتھ گر جائے گا، پیر اٹھائے اس کے اعضاء کو جماؤ نہیں رہتا، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ان کے اعضاء ایسے نہیں تھے۔ دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں، اور یہ حالت اللہ نے بیان کی وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کبھی ہم ان کو کروٹ دیتے دائیں طرف کبھی بائیں طرف، یعنی دیکھنے والا یہ سمجھے یہ گہری نیند میں نہیں ہے، اسی لیے وہ مسل رہا ہے کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، اور کہیں ایسا نہ ہو انہیں 300 سے زائد سال سونا ہے، ایک ہی کروٹ پر سوتے رہیں گے، کہیں مٹی سے انہیں دیمک نہ لگ جائے، مٹی انہیں نہ کھا لے، اس لیے ہم کروٹیں دیتے رہتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، اور ہم نے انہیں ایک ایسا رعب، ایسی ہیبت ڈال دی تھی، اگر کوئی انہیں دیکھتا تو ڈر کر بھاگ جاتا۔ جیسے سونے والا کئی بار اپنی آنکھیں کھول کر سوتا ہے، بڑی بڑی ڈکاریں لیتا ہے، اڑوس پڑوس والے دہشت میں آ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، آپ اگر انہیں دیکھ لیتے آپ بھاگ جاتے، یعنی ایسا رعب ہم نے ان پر ڈالا تھا۔ ان کی حفاظت کے لیے کتے کو بھی لگا رکھا تھا، کتا دہلیز پر ان کے انتظار میں ان کی حفاظت میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر ادھر اس طرف 300 سال ہو گئے، جو ظالم بادشاہ کافر بادشاہ تھا وہ مر گیا، اسی کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسل میں ایک ایسا بادشاہ لایا، ایک ایسے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنم دیا جو مسلمان تھا، بڑا عادل تھا، اسلام کی پرچار کرنے والا تھا۔ اس زمانے میں یہ فتنہ کھڑا ہو گیا تھا، لوگ مسلمان تو تھے لیکن اس بات میں شک کیا کرتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ ہماری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، ہمارا فلسفہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس عقیدے کے متعلق بعث بعد الموت، آخرت کے متعلق شک میں پڑے ہوئے تھے۔ اس بادشاہ کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں اتنا نیک دل، عادل اور متقی پرہیزگار بادشاہ تھا، رات رات ٹاٹ کے کپڑے پہن کر پہاڑوں پر جا کر اپنی رعایا کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے وزراء کے لیے دعا کیا کرتا تھا، اے اللہ میں نے جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا، تو کوئی ایسا واقعہ، تو کوئی ایسا ایک عجیب واقعہ رونما فرما جس سے ان لوگوں کو سبق ملے۔ ادھر یہ دعا میں مصروف ہے۔ 300 سال کے بعد اس بادشاہ کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیند سے جگاتے ہیں، نیند سے جاگے، آپس میں اختلاف ہو رہا ہے کہ بھئی ہم کتنے دن سوئے، کتنے گھنٹے سوئے، تھکان تو ہو گئی، لیکن ایک دوسرے کی صورت کو دیکھ کر ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم بہت دیر تک سوئے ہیں، اس لیے آپس میں مذاکرہ ہوا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا یہ بحث چھوڑو، بھوک لگی ہے، چلو کچھ کھانے کا نظام کرتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ کچھ پیسے بھی لے کر آئے تھے۔ ایک آدمی کو پیسے رقم دے کر بھیجا، بازار جاؤ اور دیکھ دکھا کر جانا کہیں پر تمہیں ظالم باز، انہیں معلوم نہیں تھا 300 سال بیت گئے، گزر گئے، تو یہ کہہ کر یہ اطلاع دے کر بھیجا اسے، بازار جاؤ، ظالم بادشاہ یا اس کے فوجی کوئی مل گئے تو ہمارا پتہ مت بتانا، وقت آئے اپنی جان بھی دے دینا اللہ کے دین کے لیے، ایمان کے لیے، لیکن کبھی ایمان کو مت چھوڑنا۔ اسے یہ نصیحتیں کر کے اسے رقم دے کر بھیجا بازار کچھ کھانے لانے کے لیے۔ وہ نوجوان آیا، اپنے سکے کو دکان پر بازار میں رکھتا ہے، کھانے کی کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے، دکان والا کہتا ہے یہ پیسے تو اب کے نہیں ہیں، یہ پیسے تو، یہ سکہ تو ہمارے زمانے کا نہیں ہے۔ وہ تحقیقات کے لیے بازار کے دیگر دکانوں میں دے کر بھیجتا ہے، ہر دکان والا یہ کہتا ہے یہ اب کے تو نہیں ہے، بہت پرانے زمانے کا ہے، لگتا ہے اس نوجوان کے ہاتھوں کوئی خزانہ لگا ہے جس کو یہ چرا کر لایا ہے۔ بات یوں ہی پہنچتے بادشاہ تک پہنچا دی گئی کہ ایک نوجوان کے پاس پرانے زمانے کا کوئی سکہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو بلایا،
چونکہ نیک دل بادشاہ تھا، عالم تھا، متقی تھا، عادل تھا، اس کے پاس حکومت کے خزانوں میں چند تختیاں، ان کی بادشاہت جو نسل در نسل چلتی ہے، ان کے آبا و اجداد نے چھوڑ گئے تھے کہ چند نوجوان ہمارے زمانے میں ایسے تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی، اس کا نام یہ تھا، اس کی پہچان یہ تھی، ساتوں کی پہچان وہ تختی میں اس نے پڑھ رکھا تھا۔ اسے تھوڑا سا شک ہوا کہیں یہ وہ نوجوان تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی تحقیق کے لیے بلا کر اس نوجوان کو ڈانٹا، ڈرایا، دھمکایا، اور بہت ساری تحقیقات کے بعد اس نے کہا میں کیوں چراؤں گا، یہ تو میرے اپنے پیسے ہیں، تم آؤ، ہمارے چند ساتھی بھی ہیں، ان سے بھی میں گواہی دلوانے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ کو لے کر سارے لشکر کے ساتھ، سارے علاقے کے ساتھ غار کے پاس گیا نوجوان، اور بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ نوجوان جا کر اس بادشاہ سے کہا کہ دیکھو ہمیں معلوم نہیں ہے ہم اندر کتنے سال سوئے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ پرانے زمانے کا سکہ ہے، مطلب کئی صدیاں گزر چکی ہیں، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو ساری صورتحال بتاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فوراً آپ کے آ جانے سے ڈر نہ جائیں کہ بادشاہ کو لے کر میں آ گیا، اس لیے میں انہیں جا کر بتاتا ہوں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے نوجوان غار کے اندر گیا، وہ کچھ کھانے کی چیز لے کر اپنے ساتھیوں سے بات چیت کر رہا تھا، اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے تفسیر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا، وہ نوجوان بادشاہ سے ملاقات کیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم اور اسلام کا اور سارے ادیان، اسلام سے پہلے جتنے بھی دین تھے ان میں ایک چیز مشترک تھی، بعث بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی، اس کو ثابت کیا۔ وہ لوگ جو شک میں پڑے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کیسا کریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسا دیں گے، ان لوگوں کو یقین ہو گیا ہاں 300 سال اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر مارے کے اللہ تعالیٰ سلا کر انہیں دوبارہ لا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے کر قیامت میں کیوں نہیں اٹھا سکتا، وہ ضرور اس بات پر قادر ہے۔ سارے کے سارے وہ لوگ جو اس عقیدے میں شک میں پڑے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 نوجوانوں کی وجہ سے ان سب کے حق میں ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے سب سے بڑی بات یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان جب ہمارے اندر آئے تو ایمان کے تقاضوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ایمان ہمارے اندر اس طور پر مضبوط ہو جائے کہ آدمی جان جائے اس کی پرواہ نہ کرے، ایمان کی پرواہ کرے، ایمان کو کسی بھی حال میں۔ کئی سارے لوگ چند چیزوں میں مصلحت کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر کہیں پر کمپنی میں ایسی جاب لگ گئی، بڑی کمپنی ہے، وہاں پر انہوں نے شرط لگا دی کہ آپ کو یہاں کام کرنا ہے تو داڑھی منڈانا پڑے گا۔ اس وقت 2 چیزیں آتی ہیں، ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے تقویٰ، ایمان کا تقاضا۔ کہیں پر گیا کمپنی میں، اس نے یہ شرط لگا دی آپ یہاں کام کریں گے، ٹوپی نکال کر آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ شریعت کا حکم، شریعت کا فتویٰ، مسئلہ جو ہے وہ ہے اپنی جگہ، لیکن اس وقت سب سے پہلے اسے ہمیں اپنی ایمانی غیرت یہ جگانا چاہیے۔ ایمان ہمارا یہ اس وقت سکھاتا ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں اپنی پہچان کو، اپنی آئیڈیالوجی کو اور اپنی شناخت کو کھونا نہیں ہے، اسی پر ہمیں زندہ رہنا ہے، اور اسی ایمان پر اور اسی عقائد پر اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ہمیں باقی رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے سے اور بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درس دیے۔ علماء نے اصحاب کہف اس واقعے پر، صرف ایک واقعے پر کئی کتابیں لکھی، اس سے حاصل ہونے والے عبرت، سبق، درس ان ساروں کو اپنی کتابوں میں شامل کیا ہے، لیکن سب سے پہلا سبق اور آخری یہی ہے اس واقعے سے کہ آدمی کو ایمان جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے ایمان کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا، محمد الرسول اللہ کا تقاضا کیا ہے، کب صحیح معنوں میں ایمان اس کو ایمان والا کہا جاتا ہے، کب صحیح میں اس کو اسلام اور مسلمان کہا جاتا ہے، کب صحیح معنوں میں وہ امتی اور محمدی بنتا ہے، یہ ساری چیزوں کو جان کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی خاطر یہ رمضان کا مہینہ
امت کو اور ہمیں عطا کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ ٹریننگ دیتے ہیں، حلال سے بھی روکتے ہیں۔ جب حلال سے روک دیا چند وقتوں کے لیے، حرام سے بھی بندے کو رکنا پڑتا ہے۔ جب وہ اس سے رک جاتا ہے، خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایمانی نورانیت کو، تقویت کو اور مضبوط کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ رمضان میں اپنے نفس کو مات دے سکتا ہے، شیطان کے بہکاوے سے بچ سکتا ہے، بقیہ سال بھر دیگر اوقات میں بھی بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمارے ایمان کو اور ایمانی تقاضوں کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 2 سوال ہیں، ایک سوال کا جواب بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ روزے کی حالت میں دانت کا ٹریٹمنٹ کرانا کیسا ہے؟ آدمی روزے سے ہے، دانت نکل گیا یا ٹوٹ گیا یا دانت کا کچھ علاج کرانا تھا، کیپ بٹھانا تھا، اس میں سیمنٹ فل کرانا تھا، تو یہ ساری چیزیں روزے کی حالت میں کرا سکتا ہے یا نہیں؟ علماء نے بتایا کہ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ دانت کا علاج اگر کسی دیندار یا مسلمان ڈاکٹر سے کرا رہا ہے تو اسے اس بات پر آمادہ کر لے، اسے اس بات پر تیار کر لے کہ جو بھی علاج ہے وہ افطاری کے بعد کرے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ مان لے، نہ مانے تو علاج کرا تو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب وہ علاج کرائے تو پیپ یا خون جو نکلتا ہے دانتوں سے علاج کی وجہ سے، اس کا ایک قطرہ بھی حلق میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر وہ چلا جاتا ہے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، روزے کی قضا اس پر ضروری ہے۔ اس لیے یہ 2 میں سے کوئی ایک مسئلہ، کوئی ایک ترتیب بنا کر اپنا علاج کرا سکتے ہیں۔ اس سے روزہ اگر زیادہ سے زیادہ ٹوٹ سکتا ہے، کفارہ اس پر نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔